میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا اور اس کے درمیان کا فرق ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی جو امتیازی پوزیشن ہے اس کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کے روزے کا عادی ہے اور وہ دن شعبان کی 29 یا 30 کا دن ہو تو اس دن وہ روزہ رکھے، کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، سال بھر وہ ان دو دنوں کا روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے شعبان کی 29 تاریخ پیر ہی کے روز آئی اور اس کے بعد رمضان المبارک کے شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ اس دن روزہ رکھے، کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تشریح فرماتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کوئی ہر 2 شنبہ کا روزہ رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ہمارے یہاں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے روزے، 3 مہینے کے روزے رکھنے والے بھی بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں، لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کے روزے کثرت سے رکھنے کی بنیاد پر کہیں اتنی کمزوری واقع نہ ہو جائے کہ ماہ رمضان شریف کے آنے تک اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور فرض روزے چھٹنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر گراں نہ گزریں، ہمارے لیے طبیعت کی خرابی کا سبب نہ بنے پہلے کے روزے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مقدم رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احتیاط رکھیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی عادت میں شامل ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس میں بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔